پارٹیشن جو ہوئی ہے، جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے پاکستان کی، میری عمر اس وقت تقریباً 8 سال تھی۔ اللہ پاک نے تھوڑا بہت شعور دے دیا ہوتا سمجھانے کا۔ قرآن مجید میں پڑھ رہا تھا اپنی بہن سے، تو یہ سارے ولولے شروع ہوئے لوگوں کے، پاکستان کے وہ بزرگوں نے بتانا شروع کیا، لیڈروں نے، کہ پاکستان ایسا ہوگا جہاں جا کے، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ماموں کا راشن کا ڈیپو تھا وہاں، ہماری دکان کے نیچے، ہماری دکانیں بھی تھیں 3-4، تو وہاں راشن کا وہ ڈیپو کرتے تھے۔ تو میں اپنے ماموں سے پوچھتا تھا کہ ماموں یہ پاکستان کیسا ہوگا؟ تحریک چل رہی تھی، تو مجھے بتا رہے تھے کہ بیٹا یہ تو دیکھو نا، میں وقفہ کرتا ہوں دوپہر کا تو دکان بند کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں، تالا لگاتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے وہاں تالا نہیں لگانا پڑے گا، دکانیں کھلی رکھ کے ہم جایا کریں گے جہاں بھی، ایسا پاکستان ہوگا۔ اس طرح کی باتیں، بڑی پاکیزہ اور بڑی مثبت باتیں جو ہے نا پاکستان کے متعلق بہت پختہ تھی ہمارے ذہنوں میں، ساری جتنی بھی آبادی تھی مسلمانوں کی وہاں۔ پھر وہاں دنگے فساد بڑے عروج پر پہنچے، بڑی محلوں میں ہمارے سکھوں نے، ہندوؤں نے حملے کرتے تھے سکھوں کے، تو اس کی نشانی یہ ہوتی تھی جب وہ حملہ کرنے آتے تھے محلوں میں تو ہماری مسجدوں میں نوبتیں بجتی تھی۔ وہ ہاتھ، کوئی لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ہندو یا سکھ آئے حملہ کرنے۔ سارے ہمارے جوان نوجوان، میں تو چھوٹا تھا، بڑے بھائی سارے ہی 5-7 تھے، میرے ماموں کے بیٹے، سب تلواریں، جو جس کے ہاتھ میں لکڑی لے کے، کسی کے پاس بڑا اسلحہ تو نہیں تھا، بندوقیں وغیرہ تو نہیں تھیں اس وقت، جو بھی کچھ وہ لے کے نکل گئے۔ آگ لگی ہوئی ہے سارے امرتسر میں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے اس میرے دوست کو شہید کیا۔ اسی طرح سارے شہر میں پورا امرتسر جل رہا تھا اور قتل عام تھا، لیکن اس میں جذبہ بڑا حاوی تھا۔ بچیوں نے گاؤں میں، ہمارے ارد گرد امرتسر میں کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں، لوگوں کے بچے شہید ہوئے۔ اسی طرح سارے پنجاب میں تقریباً یہ حال ہوا۔ مسلمانوں کا یہ تہیہ تھا ہمارے امرتسر شہر میں کہ ہم پاکستان، قائد اعظم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ساری محنت اور لگن اور ہماری سمت بالکل صحیح ہے کہ ہم ایک اپنا ملک لیں گے، ہمارا اپنا ہوگا وہاں پاکستان۔ یہ ہماری بنیادیں تھیں بڑی ٹھوس، اور پاکستان نعرے جو لگتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور بڑا جنون تھا، بڑا۔ لیکن فسادات بھی جب ہوئے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ میرا بھائی یہاں گورنمنٹ کا ملازم تھا لاہور میں، وہ روز آتا جاتا تھا بائی ٹرین، تو اس نے ہمیں پکا بتا دیا، پڑھا لکھا تھا، اس نے بتا دیا کہ یہ امرتسر جو نا یہ پاکستان کو نہیں دیں گے، یہ ہندوستان میں ہی جائے گا۔ اس لیے ہم وہاں سے نکلے، اور آپ یقین کریں اتنی گاڑیاں خون خرابے بھری ہوئی خونوں سے، لاشوں سے، بے شمار بچے لاوارث جن کا ماں باپ شہید ہو گئے میں راستے میں، وہ بازیاب کر کے وہاں آئے ہوئے ہیں گاڑیوں میں، کوئی رہ گئے وہ پکڑ کے سارے والٹن کیمپ میں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میرا خالہ زاد بھائی بڑا، وہ بے اولاد تھا، اس کے 10-15 سال اس کی شادی کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ وہاں سے جا کے ایک چھوٹا سا لڑکا، میرا 3 سال کا یا 4 سال کا ہوگا، وہ لائے اور اس کا نام ہم نے کریم رکھا۔ اسی کے گھر میں وہ پرورش پا کے بڑا جوان ہوا سب کو۔ اس طرح کی بے شمار بچے تھے جو لوگ، پتہ نہیں ان کا کیا بنا۔ ایک میں واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے ساتھ ہی جو وہاں سے امرتسر سے ہم سائے آئے تھے نا، تو جب ان کو یہاں لاہور میں مکان الاٹ ہوئے تو وہ جب اندر گھسے تھے، ہندوؤں کا سامان ان کا پڑا ہوا تھا وہاں، تو اس نے کچھ چھوٹا سا سامان الگ کر لیا، تو باقی اس کو الاٹمنٹ کرنے والے کو کہہ لیں کہ میرا اتنا ہی سامان تھا، یہ باقی میرا نہیں ہے، یہ آپ لے جائیں۔ اس طرح کے جذبے تھے، خدا جانے وہ کہاں گم ہو گئے ہیں جذبے۔ اب دیکھیں پاکستان اتنی قربانیوں سے، اتنی ایمان کے پختگی سے، اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں
یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ یہ اللہ رسول کا ایک خاص تحفہ ہے. اس میں اچھے برے حالات، بہت برے بھی حالات آئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں آپ ہمت نہ آ رہے ہیں، اس نظریے پہ ذرا زور رکھیں کہ ہم نے اس ملک کو پاکیزہ اور دنیا میں اس کا نام ہم نے بنانا ہے. یہ ہماری نسلوں کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دے کے نا، وہ لاکھوں کی ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں اس لیے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. جتنے وسائل اس میں ہیں نا، اب دنیا میں تو نہیں پھرا، میں تو زیادہ سے زیادہ عمرے کی ہیں تو سعودی عرب گیا ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح کے علاقے ہمارے پاس ہیں، جو وسائل ہمارے پاس ہیں، ان کو استعمال کرنے کے طریقے یا سمت ہماری صحیح ہو جائے گی جس دن انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے.